اٹارنی جنرل نے احمد عمر سعید شیخ کا نام لیے بغیر سپریم کورٹ کو بتایا ہے کہ گرفتار ملزمان کی رہائی سے پاکستان پر سنگین نوعیت کے بین الاقوامی اثرات مرتب ہوں گے۔ سندھ ہائی کورٹ کے رہائی کے فیصلے کو معطل کیا جائے۔ اٹارنی جنرل خالد جاوید خان نے یہ بات ڈینیل پرل قتل کیس میں گرفتار ملزمان کی رہائی کے خلاف اپیل پر سماعت کے دوران کہی۔ عدالت نے عمر سعید شیخ سمیت گرفتار ملزمان کی رہائی کے خلاف فیصلے کو معطل کرنے کی استدعا مسترد کرتے ہوئے قرار دیا۔ گرفتار افراد کو مزید حراست میں رکھنے کا کوئی نیا حکم نامہ جاری نہ کیا جائے۔ گرفتار افراد کی جیل میں موجودہ حیثیت 24 گھنٹوں تک برقرار رہے گی۔ سپریم کورٹ میں جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل پر سماعت کی۔ واضح رہے، سندھ ہائی کورٹ نے ڈینیل پرل قتل کیس میں گرفتار افراد کو رہا کرنے کا حکم دیا تھا۔ سندھ حکومت نے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر رکھی ہے۔ دوسری جانب سپریم کورٹ مرکزی مقدمے میں پہلے ہی عمر سعید شیخ سمیت 4 افراد کو رہا کرنے کا حکم دے چکی ہے۔ اس فیصلے کے خلاف نظرثانی درخواستیں تاحال سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئیں۔ مقدمے کے سماعت کے آغاز پر بینچ کے سربراہ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا، یہ مقدمہ شہری آزادی سے متعلق ہے۔ 10 ماہ سے احمد عمر سعید شیخ غیر قانونی حراست میں ہیں۔ ہم اس نقطے کا بھی جائزہ لیں گے کہ احمد عمر سعید شیخ کو کیوں حراست میں رکھا گیا ہے۔ جسٹس سجاد علی شاہ کا کہنا تھا، ہمیں وجوہات بتائیں، ابھی تک احمد عمر سعید شیخ کو کیوں رہا نہیں کیا گیا۔ اٹارنی جنرل نے اپنے دلائل میں کہا، گرفتار ملزمان کی رہائی سے پاکستان پر سنگین نوعیت کے بین الاقوامی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ عدالت نے اس مقدمے کی مزید سماعت کل تک ملتوی کر دی ہے۔ آج کی عدالتی کارروائی پر سینئر صحافی مطیع اللہ جان کا یہ کہنا تھا کہ اٹارنی جنرل کا سپریم کورٹ میں اپنایا گیا موقف در حقیقت عدلیہ کو دباؤ میں لانے کی ایک کوشش ہے۔ سپریم کورٹ میں جسٹس عمر عطا بندیال پر مشتمل 3 رکنی بینچ سندھ حکومت کی ان اپیلوں کی سماعت کر رہا تھا جس میں سندھ حکومت نے سندھ ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو چیلنج کیا تھا کہ جس فیصلے میں سندھ ہائی کورٹ نے ڈینیل پرل کے ملزمان کی جو غیر معمولی اختیارات کے تحت تحویل تھی یا ڈیٹینشن آرڈر تھے ان کو چیلنج کیا تھا، اس کو سندھ ہائی کورٹ نے غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیا تھا۔ اور یہ ڈیٹینشن سندھ حکومت کی جو غیر قانونی قرار دی گئی تھی ملزمان کی ڈیٹینشن، یہ اس وقت عمل میں لائی گئی تھی کہ جب سندھ ہائی کورٹ نے ڈینیل پرل قتل کیس میں ان ملزمان کی رہائی کا حکم دے دیا تھا، اور سندھ حکومت نے پھر اپنے دوسرے اختیارات استعمال کرتے ہوئے ان کو 90 دن کے لیے مزید گرفتار کر لیا، اور پریونٹیو ڈیٹینشن آرڈر، یہ جو انسدادی دہشت گردی قانون کے تحت خصوصی اختیارات جو سندھ حکومت کو دیے گئے تھے، مطلب قتل کے مقدمے میں ملزمان رہا ہو گئے تھے، لیکن دوسرے اختیارات استعمال کرتے ہوئے ان کو 2 دفعہ 90 دن کے لیے پریونٹیو ڈیٹینشن آرڈر کے تحت قید میں رکھا گیا تھا۔ اس کو سندھ ہائی کورٹ نے غیر آئینی قرار دیا تھا، تو اس کو پھر سندھ حکومت نے چیلنج کیا تھا، اور وہ ڈیٹینشن آرڈر بھی 1 دسمبر کو ایکسپائر ہو گئے تھے جو قانون انہوں نے استعمال کیا۔ تو سپریم کورٹ میں آج وہ کیس لگا ہوا تھا جو مین قتل کا مقدمہ ہے، وہ اس کی کوئی نظر ثانی نہیں تھی یہ کیس۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جسٹس عمر عطا بندیال کے بینچ نے آج جو حکم دیا ہے اس میں کہا گیا کہ 24 گھنٹے کے لیے اسٹیٹس کو برقرار رکھا جائے۔ کل اٹارنی جنرل جو ہیں وہ باقاعدہ دلائل دیں گے کہ کیوں سندھ ہائی کورٹ کا جو آرڈر تھا وہ غلط تھا، اور حکومت قتل کے مقدمے میں رہائی کے باوجود ملزموں کو مزید تحویل میں رکھ سکتی تھی پریونٹیو ڈیٹینشن آرڈر کے۔ اس پہ اٹارنی جنرل کل بولیں گے، لیکن 24 گھنٹے کے لیے سپریم کورٹ نے جو کہا ہے کہ اسٹیٹس کو برقرار رکھا جائے، یعنی صورتحال جوں کی توں رکھی جائے، اس کا مطلب بڑا ہی دلچسپ نکلتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ جو سپریم کورٹ نے اصل قتل کے مقدمے میں جو ملزمان کی رہائی کا حکم چند دن پہلے دیا تھا، اب اس پہ ایک دوسرے بینچ نے اس حکم پہ عملی طور پہ عمل درآمد معطل کر دیا۔ مطلب ایک طرف 3 رکنی بینچ سپریم کورٹ کا جو ہے وہ ملزمان کی رہائی کا حکم دے رہا ہے، اور ایک دوسرے میٹر میں سپریم کورٹ کا بینچ جو ہے ان کی رہائی کے باوجود جو ڈیٹینشن ہے اس کو مزید 24 گھنٹے کے لیے آگے رکھنے کی اجازت دے رہا ہے۔ تو یہ 2 متضاد فیصلے آ رہے ہیں 2 متضاد عدالتوں سے،
اور یہ بڑی ہی ایک عجیب صورتحال ہے، اور اٹارنی جنرل جو ہے اس میں بڑے ایکٹیو رول پلے کر رہے ہیں. اور آج کا جو بھی حکم آیا ہے سپریم کورٹ کا، اس میں ایک بڑی وجہ اٹارنی جنرل نے پہلی بار یہ پبلکلی تسلیم کیا ہے کہ حکومت دباؤ میں ہے. اور بظاہر انہوں نے یہی کہا، نام نہیں لیا امریکہ کا، مگر کہا کہ امریکہ کے دباؤ میں. انہوں نے کہا کہ جی اس کی گلوبل امپلیکیشن ہے، مطلب کہ بین الاقوامی رد عمل آئے گا اگر ہم نے ڈیلے پال کے ملزمان کو رہا کر دیا. اب وہ یہ بات نہیں کہہ رہے ملزمان ایکچولی مجرم ہیں یا نہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں رہا نہ کریں چاہے جو بھی. دوسرا انہوں نے کہا گریو ایمرجنسی ہے، انتہائی ہنگامی صورتحال. تیسرا انہوں نے کہا سیریس کانسیکوینسز، مگر سنگین نتائج ہو سکتے ہیں. یہ اٹارنی جنرل کہہ رہے ہیں، وہ قانون اور آئین کا حوالہ نہیں دے رہا. وہ کہہ رہا ہے کہ انٹرنیشنل رد عمل آئے گا اور انتہائی ہنگامی صورتحال ہے اور سنگین نتائج ہو سکتے ہیں. اٹارنی جنرل جو ہے آئین اور قانون کے حوالہ دینے کی بجائے وہ اس زبان میں بات کر رہے تھے کہ جو زبان اس وقت امریکہ استعمال کر رہا ہے پاکستان کے لیے. تو ایک قسم کے امریکہ کا پیغام سپریم کورٹ آف پاکستان کے معزز ججوں کو پہنچا دیا گیا ہے. اب کل دیکھتے ہیں سپریم کورٹ اٹارنی جنرل کو سننے کے بعد کیا فیصلہ کرتی ہے، اور کیا اگر سپریم کورٹ اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ سندھ ہائی کورٹ قتل کے مقدمے میں بری ہونے والے ملزمان کو ایک دوسرے قانون کے تحت مزید قید میں رکھ سکتی ہے، اگر سپریم کورٹ کہتی ہے کہ ہاں ٹھیک رکھ سکتی ہے، تو پھر جو سپریم کورٹ نے ان ملزمان کو رہا کرنے کا حکم دیا ہے اس سپریم کورٹ کی کیا عزت ہوگی اور اس کے فیصلوں پہ عمل درآمد کون کرائے گا. ایک طرف بھی 3 جج ہیں سپریم کورٹ کے، دوسری طرف بھی 3 جج ہیں. اب کل معلوم ہوگا کہ ان دونوں عدالتوں میں سے کون سی عدالت جو ہے وہ حاوی ہوتی ہے. احمد عمر سعید شیخ کے معاون وکیل رؤف احمد شیخ کا میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا کہ ان کے موکل احمد عمر سعید شیخ بے گناہ ہیں اور انہیں جان بوجھ کر اس مقدمے میں پھنسایا گیا ہے. ہمارا یہ پتا کہ ہمارا بچہ بے گناہ ہے. ہی واز ناٹ انوالوڈ ان کیس. جو انوالو تھے ان کو انہوں نے جانے دیا. اسرار نعمانی ہے مین پرسن، اس کا پکڑ لیتے کمپیوٹر، ایوری تھنگ وڈ ہیو بین انویلڈ. شی از دی پرسن جس کے سے ساری کمیونیکیشن ان کی ہو رہی تھی. یو نو اسرار نعمانی از این انڈین. سر یہ بتائیں انڈین بارن امریکن سٹیزن، ٹھیک ہے نا. اس کے کمپیوٹر پہ سارا کچھ آتا رہا. جیسا ہم نے سپریم کورٹ میں اپیل میں کہا تھا کہ اس نے 23 تاریخ کو 3:55 پہ لکھ دیا تھا کہ وہ غائب ہو گیا ہوا. 3:55 اس کی یہ خود پہلے انہوں نے کہا کہ وہ ای میل دیکھ لیں. پھر وہ ای میل وہ انہوں نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا. پھر ہم نے کہا یہ ای میل دیکھ لیں، یہ پلاننگ سیدھی کہاں سے ہو رہی ہے آپ دیکھ لیں. اور وہ جو مین گواہ تھا وہ پہلے ہانگ کانگ آیا، ہانگ کانگ سے انڈیا گیا. وہ شہر مٹایا ہوا تھا، اریز کیا ہوا تھا. کس شہر گیا تھا؟ پاسپورٹ سے، ٹکٹ سے. ٹکٹ 4 دن اس نے لگائے تھے امریکہ سے پاکستان پہنچنے میں. پہلے ہانگ کانگ گیا، پھر ہانگ کانگ سے ایک ایسے ناملوم شہر گیا جس کو مٹا دیا تھا. ہم نے کہا یہ تم نے ریجن کی ہے، یہ تم نے ٹیمپرنگ ود ریکارڈ. کس نے؟ میں نے کی، ہمارے وکیلوں نے کی ہے. نہیں. آپ یہ اگر آپ امریکی حکومت کی جگہ ہوتے تو کیا پروسیکیوشن اور انویسٹیگیشن پہ فوکس کرتے یا سزا پہ؟ میں اگر امریکی حکومت کی جگہ ہوتا تو میں پہلے اسرار نعمانی کو پکڑتا کہ اپنا کمپیوٹر لاؤ، چیک کریں وہ کیا کرتی رہی ہے، ٹھیک ہے نا. کس سے اس کے رابطے تھے. اس آدمی کو پکڑتا جو جس کے ساتھ اس کے لاسٹ باتیں ہوئی تھی. اچھا، آپ کے خیال میں جنرل مشرف نے غلط بندے کو کیوں پکڑا اگر یہ غلط ہے؟ مجھے نہیں پتا. مجھے یہ پتا کہ ہمارا بچہ بے گناہ ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. نہ اس وقت دیکھیں بات سنیں، انڈیا میں تو اگر آپ چل جائیں نا سر تو آپ کو پکڑ کے کہیں گے آپ دہشت گرد ہو. وہ مسلمانوں کو جہاں پکڑ ایسے اس کو بیچارے کو پکڑا. پاکستان میں اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. تو پھر مشرف حکومت نے ایسے کیوں کیا آپ کے خیال میں؟ امریکن پریشر. امریکہ جو ہے غلط آدمی کو سزا کیوں دلوانا چاہیں گے؟ تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کو کیا ہے، انڈیا کا کیا مسئلہ ہے. امریکہ کو ان کو پکڑ لیں، ابھی آج پکڑ لیں اس کو اسرار نعمانی کو. اس کا کمپیوٹر لے لیں. اس میں سے اب تو وہ لے کے بھاگ گئی ہے. اب تو ہم 20-25 سال بعد ملے گا. آپ کے خیال میں اٹارنی جنرل اور وفاقی حکومت کیوں دباؤ میں ایسے کر رہی ہے؟ کیا خطرہ؟ میں نے دباؤ کا نہیں کہا. اس نے کہا ہے کہ اس پہ انٹرنیشنل کانسیکوینسز اور ریپرکشن ہوں گے. نو ہی وڈ ایکسپلین اٹ بیفور دی سپریم کورٹ آف پاکستان. لیٹ ہم ایکسپلین ود دین وی ول. آپ کے خیال میں عدلیہ پہ بھی دباؤ ڈالا جا رہا ہے؟ نہیں، عدلیہ ہماری دباؤ میں نہیں آئی، لیکن ڈالا جا رہا ہے یا نہیں؟ مجھے نہیں پتا سر.
اچھا میں تو معمولی سا وکیل ہوں, مجھے نہیں پتا عدلیہ پہ کون دباؤ, اگر عدلیہ پہ دباؤ ڈالا جاتا تو وہ فیصلہ آتا جو آیا ہے اپیل میں. دیٹ مینس جوڈیشری از انڈیپینڈنٹ. لیکن 19 سال بعد 19 سال بعد اس میں سارا ان کا ہے قصور, وہ جو ان کے وکیل تھے اور وہ آتے نہیں تھے, وہ گورنمنٹ کا قصور ہے. عدلیہ نے آرڈر کر دیا چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے, اور سینئر جج نے کہا کہ اس کو کور سے نکالو. He was kept under solitary confinement for 16 years. No one in the world would have been given this treatment. 16 سال اس بچے کو, and he was declared as one of the best 15 brains in UK. State is in O level from Atchison, O level میں. State is in A level in Forest College, London. Was studying in London School of Economics, law. ممکن ہے وہ مجھ سے بہتر لا کا اسٹوڈنٹ تھا اور بہتر وکیل بن جاتا. لا اور اکنامکس کی وہ ڈگری کر رہا تھا جب اس کو یہ غلط طریقے سے پھنسا دیا گیا. انڈیا میں جو کچھ ہوا وہ انڈین پلان تھا. وہ آپ کوئی بھی پاکستانی, کوئی مسلمان وہاں جائے, جو انڈیا میں مسلمان رہ رہے ہیں ان کو پکڑ کے کر لیتے ہیں, تو یہاں والوں کا کیا قصور ہے؟ وہ ہماری بدقسمتی ہے یا خوش قسمتی ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی میراث کو اپنا سمجھتے ہیں. تو انڈیا میں ہم جاتے ہیں کہ مسلمانوں کی لاس گلوری دیکھنے کے لیے. سیر کرنے گیا تھا, پکڑ لیا, پکڑ کے الزام لگا دیا, acquitted. He was not charged sheeted. وہ اریسٹ کب ہوئے عمر شیخ؟ ایکچولی گرفتاری کی تاریخ کیا ان کی؟ یہاں ہاں جی 5 فروری کو گرفتار ہو گئے تھے. 5 فروری 2002 گرفتار ہو گئے تھے. گرفتار ہوئے. میں نے یہاں تو یہ اغوا کا واقعہ جو ہے تو یہ اغوا کا واقعہ تو انہوں نے تھا. اغوا کا واقعہ کیا اغوا ہوا نہ اس کی نہیں, اس کی تاریخ کیا اغوا کی؟ جو 23 فروری 23 جنوری, اور یہ 5 فروری کو اغوا ہوئے. ہاں, یہ گرفتار ہوئے. اس نے خود گرفتاری دی, گرفتار نہیں ہوا, خود گرفتاری. کس کو گرفتاری دی ہے؟ وہ اسے دیے جسے جب. اچھا ٹھیک, بہت شکریہ. تھینک یو.